ایک قدیم شہر کے کنارے ایک شخص رہتا تھا جس کا نام حارث تھا۔ بظاہر وہ ایک عام انسان تھا، مگر اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی رہتی تھی۔ اس کی زندگی میں سب کچھ موجود تھا، گھر، روزگار، دوست اور عزت، لیکن پھر بھی اسے اکثر ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کے اندر کوئی خلا ہے جو کسی چیز سے بھر نہیں رہا۔ وہ صبح اٹھتا، اپنے کام پر جاتا، لوگوں سے ملتا، باتیں کرتا، ہنستا بھی تھا، مگر دن کے آخر میں جب وہ اپنے کمرے میں تنہا ہوتا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی تھکن اتر آتی، جیسے وہ سارا دن کسی ایسی چیز کے پیچھے بھاگتا رہا ہو جس کا کوئی نام ہی نہیں۔ شروع میں اس نے اس بے چینی کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے آپ کو مزید مصروف کر لیا، زیادہ کام کرنے لگا، زیادہ لوگوں سے ملنے لگا اور زیادہ شور میں رہنے لگا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید مصروفیت اس خلا کو بھر دے گی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جتنا وہ شور میں رہتا اتنا ہی اس کے اندر کا سکوت گہرا ہوتا جاتا۔ رات کو جب سب سو جاتے اور شہر کی آوازیں دھیمی پڑ جاتی، تب وہ اپنے دل کی دھڑکن کو ایسے سنتا جیسے وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ ایک دن وہ شہر کے بازار سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک بوڑھے درویش پر پڑی جو سڑک کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ درویش کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ لوگ اس کے پاس سے گزر رہے تھے، مگر وہ کسی کو آواز نہیں دے رہا تھا، نہ ہی کسی سے کچھ مانگ رہا تھا۔ وہ بس خاموش بیٹھا ہوا تھا، جیسے اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہ ہو۔ حارث کو یہ منظر عجیب لگا۔ اس نے سوچا کہ آخر اس شخص میں ایسا کیا ہے جو اسے اتنا مطمئن بناتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ درویش کے قریب گیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ پھر حارث نے پوچھا، بابا، آپ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ درویش نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں سن رہا ہوں۔ حارث حیران ہوا، کیا سن رہے ہیں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ درویش نے کہا، تمہیں کچھ نہیں سنائی دے رہا کیونکہ تمہارا دل شور سے بھرا ہوا ہے۔ جب دل خالی ہو جاتا ہے تو خاموشی بھی بولنے لگتی ہے۔ یہ الفاظ حارث کے دل میں اتر گئے۔ اس نے پہلے کبھی اس طرح نہیں سوچا تھا۔ وہ کچھ دیر تک درویش کے پاس بیٹھا رہا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہاں بیٹھ کر اسے وہ بے چینی محسوس نہیں ہو رہی تھی جو اسے عام طور پر رہتی تھی، جیسے اس کے اندر کوئی چیز آہستہ آہستہ نرم ہو رہی ہو۔ اگلے دن وہ پھر وہاں گیا۔ درویش اسی جگہ بیٹھا تھا۔ اس دن بھی انہوں نے زیادہ بات نہیں کی، بس خاموشی میں بیٹھے رہے۔ شروع میں حارث کو عجیب لگتا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ بات کرنے کا عادی تھا، مگر آہستہ آہستہ اسے اس خاموشی میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا۔ چند ہفتوں بعد حارث نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی بدل رہی ہے۔ پہلے وہ ہر وقت جلدی میں رہتا تھا، مگر اب وہ رک کر چیزوں کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ درختوں کو دیکھتا ہوا کو محسوس کرتا اور لوگوں کی باتوں کے پیچھے چھپی تھکن کو سمجھنے لگا تھا۔ ایک دن اس نے درویش سے پوچھا، بابا، کیا خاموشی واقعی انسان کو بدل سکتی ہے؟ درویش نے مسکرا کر کہا، خاموشی انسان کو نہیں بدلتی، وہ صرف انسان کو اس کا اصل چہرہ دکھاتی ہے۔ یہ سن کر حارث کچھ دیر سوچتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی بے چینی دراصل اس لیے تھی کیونکہ وہ ہمیشہ خود سے بھاگتا رہا تھا۔ وہ اپنے دل کی آواز سننے سے ڈرتا تھا، اس لیے وہ شور میں پناہ لیتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ حارث اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ اب بھی کام کرتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا اور اپنی ذمہ داریاں نبھاتا تھا، مگر اس کے اندر ایک سکون آ گیا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی جنگ باہر نہیں بلکہ اندر ہوتی ہے۔ ایک دن وہ درویش کے پاس پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ درخت کے نیچے وہ جگہ خالی تھی جہاں وہ ہمیشہ بیٹھا ہوتا تھا۔ حارث نے ادھر ادھر دیکھا مگر درویش کہیں نظر نہیں آیا۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے اداسی محسوس ہوئی، مگر پھر اسے درویش کی بات یاد آئی، جب دل خالی ہو جاتا ہے تو خاموشی بھی بولنے لگتی ہے۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لے۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ ہوا کی آواز، پتے ہلنے کی سرسراہٹ اور اپنے دل کی دھڑکن سب ایک ساتھ ایک عجیب سا سکون پیدا کر رہے ہیں۔ اسی لمحے اسے سمجھ آ گیا کہ درویش نے اسے کیا سکھایا تھا۔ وہ اسے کوئی علم نہیں دے گیا تھا، کوئی لمبی نصیحت نہیں کی تھی۔ اس نے بس اسے خاموشی کا راستہ دکھایا تھا، اور اسی خاموشی میں حارث نے پہلی بار خود کو پایا۔ کیونکہ بعض اوقات انسان کو بدلنے کے لیے بڑی کتابیں نہیں، بڑے استاد نہیں،
بلکہ صرف ایک سچی خاموشی کافی ہوتی ہے۔